ہم سب کی زندگی میں نا کبھی کبھی کوئی ایسا وقت ضرور آ جاتا ہے جب ہم لوگ بہت زیادہ ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے رشتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ ناامید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری ساری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ولاگ کا آغاز صبح سے ہو رہا ہے اور صاف ستھرا کچن دیکھ کے نا ویسے بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ جو خواتین کی نا خوشیوں کی چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی نا بہت ساری ہوتی ہیں۔ بس صاف ستھرا کچن ہو گیا تو دل خوش ہو گیا، ایک ہفتے کے کپڑے دھل گئے تو دل خوش ہو گیا، برتن دھو کے سائڈ پہ ہو گئے تو دل خوش ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی نا ہماری جو ہے نا وہ خوشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا اور ہسبینڈ کا آف تھا تو سوچا کہ ایسے کرتی ہوں کہ مزیدار سے آلو کے پراٹھے بنا لیتی ہوں، اور ایک دو دن سے میری نظروں سے کچھ کلپس وغیرہ آلو کے پراٹھوں کے گزر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا خود بھی بنا لیتی ہوں، جھٹپٹ سے مزیدار سے پراٹھے بناتے ہیں آلو کے اور اپنی صبح کا بھرپور ناشتے سے آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ اپنی ڈیلی روٹین، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کی خالہ کی طرف بھی وزٹ کرنا تھا، تو بس جناب روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ مزیدار سے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور بات کریں گے اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی۔ ڈپریشن، سستی اور مایوسی کی ایک وجہ کی اگر بات کریں، ویسے تو اس ٹاپک پہ اگر بات کی جائے نا تو بہت ہی کو کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کروں گی صرف 5 ایسے پوائنٹس کی جس سے آپ اپنے ڈپریشن، ٹینشن اور پریشانی، مایوسی ان سب چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا کم کر دیں۔ دیکھیں ہم سب بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہم لوگ بہت سارے معاملات میں نا ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، چاہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور شادی کے بعد چاہے ہمارے شوہر کے ساتھ ہیں، اور چاہے ہماری اولاد کے ساتھ ہیں، اور چاہے ہمارے کیوں نہ قریبی رشتے ہی ہوں، ہم سب نا بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ اپنے رشتوں سے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، رشتے کے نبھانے کے معاملے میں ہو، کوئی ایسی بات کر دی جائے جس کو راز رکھنے کا بولا اور وہ راز آپ کو کہیں اور سے پتہ چل رہا ہو، یا پھر اپنے حالات اور معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے ان سے پازیٹیوٹی نہ ملنے کے بارے میں ہو، تو بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ اپنے رشتوں سے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم ان ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ہماری پوری نہیں ہو پاتی ہیں ان رشتوں سے، تو کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں تو ہمارا جو دل اور دماغ ہے نا وہ ایک ٹینشن میں جاتا ہے۔ لوگوں سے نا توقعات وابستہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ جب آپ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں نا تو پھر اور وہ توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ سب سے زیادہ ٹینشن اور مایوسی میں جاتے ہیں۔ تو چاہے کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، آپ کے کسی قریبی دوست کا، آپ کے شوہر کا، آپ کی اولاد کا، بس ایکسپیکٹیشنز رکھنا بند کر دیں۔ بات کریں اگر پوائنٹ نمبر 2 کی نا، تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ عمل کرنے کے ساتھ ہی نا آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بہت وہ کہتے ہیں نا کہ سکون کی سی کیفیت محسوس کریں گے، اور وہ ہے اوور تھنکنگ۔ ہم سب خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر کے معاملات ہوں، چاہے اپنے بہن بھائیوں کے گھروں کے معاملات ہوں، یا پھر کسی بھی طرح کے معاملات، ہمارے بچوں کے مستقبل کے معاملات ہوں، یا ہمارے شوہر کے جاب کے معاملات، یا ہمارے گھر سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا معاملہ ہونا، ہم بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور اوور تھنکنگ میں بہت زیادہ اکثر اوقات ہم لوگ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے خیالات پہ شیطان حاوی آنے لگ جاتا ہے اور ہم لوگ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں، اور جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے خیالات نیگیٹو ہونے لگ جاتے ہیں اور ہم لوگ نیگیٹو چیزوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ اگر سامنے کا انسان ہمارے ساتھ کسی ٹاپک پہ پازیٹیو بات بھی کر رہا ہے نا، تو ہم لوگ تب بھی اس میں سے کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جن معاملات پہ آپ بے بس ہیں نا، ان معاملات کو اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ کچھ معاملات ہمارے نا وہ کہتے ہیں کہ بس سے باہر کے ہوتے ہیں، ہم ان پہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں، اور جب نہ کر پانے والی سچویشن آ جاتی ہے نا تو پھر ہم لوگ اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ میں اپنے دماغ اور دل کا سکون برباد کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ آپ کو یہی بولوں گی کہ اوور تھنکنگ سے خود کو بچائیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، چاہے اپنے لیے سوچ رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی رشتے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اچھا مجھے لگتا ہے نا کہ جب ہم لوگ کسی رشتے کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، چاہے وہ ہمارے لیے اچھا سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا ہے، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ہماری زندگی اور ہمارے معاملات میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اگر کسی کے لیے سوچ رہے ہیں تو بھی اچھا سوچیں، اور اگر اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو بھی پازیٹیو رہیں۔
ایسے معاملات جن میں آپ بے بس ہیں، جن میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان معاملات کو نا اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، بس یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں، میرے بس سے یہ باہر ہے معاملہ، تو آپ اس کے لیے جو بھی بہتر رستہ ہے نا میرے لیے وہ نکال دیں اور میرے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ یقین جانیں کہ جب آپ یہ الفاظ اپنے اللہ کے آگے بولتے ہیں نا تو آپ کا دل اور دماغ بہت ہی زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بات کریں اگر پوائنٹ نمبر 3 کی، تو میں آپ کو بولوں گی کہ خود کو نا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں نا موبائل، ٹی وی، بند گھر، بند لائٹیں اور بند ہوا نے نا ہمارے دماغوں کو بھی بہت بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں۔ اپنی مصروفیت کے لیے نا کوئی بہانہ ضرور نکال لیا کریں۔ جب ہم لوگ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی نیگیٹو تھنکنگ، اوور تھنکنگ اور یہ ساری چیزیں کرنے سے جو ہے نا وہ باز رہتا ہے۔ میں نے ایک چیز جس کو اپنی زندگی میں نا بہت ہی زیادہ شامل رکھا ہوا ہے وہ ہے مصروفیت۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں اگر مصروف ہوں نا تو میرا دماغ جو ہے نا وہ بڑا پرسکون ہے، اور اگر کبھی میں کاموں کو نپٹانے کے بعد اور گھر کے سارے جو ہے نا وہ اپنے ٹاسک پورے کرنے کے بعد سکون سے کہیں 2-4 منٹ کے لیے یا 2-4 لمحوں کے لیے بیٹھ بھی جاتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا ہے۔ تو خود کو نا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بزی رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس اسی پازیٹیو اچھا ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے آپ کو ایک تو دماغی اور دلی طور پہ سکون ملے، دوسرا آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو جائے۔ اب میں نے خود کو بزی رکھنے کے لیے یہ جو پروفیشن ہے اس کو اپنایا ہوا ہے کہ میں بیکنگ کرتی ہوں، گھر پہ آرڈرز لیتی ہوں، اور بس اس کام نے نا مجھے اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ، مجھے اپنے بچی کی روٹین کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس نہ کسی کے لیے سوچنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کو سوچنے کا ٹائم ہے، نہ ہی مجھے مستقبل کے خدشات ہیں، اور نہ ہی میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس مصروفیت ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ میرے پاس 1 پاؤنڈ کیک کا آرڈر تھا، اور ساتھ ہی آج چونکہ ہسبینڈ کی خالہ کی طرف وزٹ کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی پائن ایپل فلیور میں 2 پاؤنڈز کا کیک ایک بنا کے لے جاتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ تو آرڈر تھا، 2 پاؤنڈ تو میں نے جلدی سے صبح میں اسپنج جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لیے تھے، ساری کلیننگ وغیرہ کی، اور سوچا کہ چلے جلدی سے جو ہے نا دونوں کیک جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، آرڈر کا کیک بس تھوڑی دیر میں ہی نکل جائے گا، اور پھر اس کیک کے ساتھ ہم لوگ خود بھی ریڈی ہوں گے اور پھر جائیں گے ہسبینڈ کی خالہ کی طرف۔ تو جناب اس پوائنٹ پہ جو میری بہنیں چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں اور ویڈیو کو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی ولاگ میں اپلوڈ کروں نا تو نوٹیفیکیشن بھی آپ تک آ جائے، اور آپ جلد سے جلد میرا ولاگ جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھ سکیں۔ میرے ولاگس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جس میں آپ کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے، آپ موٹیویٹڈ بھی رہتے ہیں۔ تو میرے چینل پہ آ کے نا یقیناً انشاءاللہ آپ کچھ اچھا ہی سیکھ کے جائیں گے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وہ بہنیں جو ویڈیو کو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں کمنٹ بھی کیا کیجیے اور لائک بھی کیا کیجیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو۔ بس ایک کیک کو میں نے جلدی سے پلسٹر وغیرہ لگا کے نا فریزر کے اندر تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے۔ میں نے کہا چلیں جتنی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اتنی دیر میں دوسرے کیک کو جلدی سے پلسٹر کر لیتی ہوں۔ کے اوپر تو میں نے کسٹمائز ڈیکوریشن کرنی تھی کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور اس کیک کے اوپر میں نے اپنی مرضی کی سوچا کہ ہلکی پھلکی سی کوئی ڈیکوریشن کر لیتی ہوں۔ تو بس کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق جس طرح سے انہوں نے بولا ہوا تھا اس کیک کو جلدی سے ڈیکوریٹ کریں گے، فریزر میں ٹھنڈا کریں گے اور پھر ڈیلیور کریں گے۔ آج کل کے اس دور میں نا مجھے لگتا ہے کہ مصروفیت جو ہے نا وہ سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر اس وقت میں نا آپ کو کچھ ایسی مصروفیت مل جائے جس میں آپ کے پاس آپ اپنے ایک ہنر کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی آ رہا ہے نا، تو میرے خیال سے اس سے بہتر مصروفیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں نا اتنے سارے طریقے آ چکے ہیں گھر میں بیٹھ کر کمائی کرنے کا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ ہی نہیں رہا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ بہت ساری ایسے پیشے اپنا سکتے ہیں جس سے آپ بہت آسانی سے ارن کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے نا کہ اس دور کے اندر نا ڈپریشن، ٹینشن اور مایوسی کی ایک وجہ نا مڈل کلاس گھروں میں فائنینشلی خواتین کا اسٹرانگ نہ ہونا بھی ہے۔ جو خواتین بیچاری شوہر کی لمیٹڈ سیلری کے اندر بمشکل گزارا کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی بہت ساری خواہشات پہ ان کو کمپرومائز کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہیں، تو بہت ساری خواتین بس اسی وجہ سے بنا ذہنی ڈپریشن، مایوسی اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ کر بھی نہیں سکتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی اچھا سورس آف انکم بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنی ضروریات اور بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو میں آپ بہنوں کو بولوں گی کہ اپنے آپ کو ڈپریشن، مایوسی اور پریشانی سے نکالنے کے لیے نا خود کی
اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ صلاحیت کو پہچانیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، اس کے بعد اپنے اس صلاحیت کے مطابق گھر میں بیٹھے کچھ نہ کچھ ارن کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اچھا یہاں پہ میں اسپیشلی ان بہنوں کو جو ہے نا مخاطب کر رہی ہوں جو گھر سے نکل نہیں سکتی ہیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بہن ہر بیٹی گھر سے باہر نکل کر ہی ارننگ کر سکے، بہت ساری وجوہات، بہت ساری مجبوریوں کی بنا پر خواتین گھروں سے باہر نہیں بھی نکل سکتی ہیں، تو گھر میں رہ کے بھی نا آپ بہت سارے طریقوں سے نا اپنی تمام خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے اس دور میں نا سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن، پریشانی اور مایوسی کی۔ بہرحال یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بس جلدی سے کیک جو ہے نا وہ تو ڈیکوریٹ ہو چکا تھا، اب دوسرے والا جو کیک ہے اس کو فٹافٹ سے ڈیکوریٹ کروں گی۔ پوائنٹ نمبر 4 کی اگر بات کروں تو میں آپ سب بہنوں کو بولوں گی کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے ارد گرد میں نا پازیٹیو لوگوں کا اضافہ رکھیں، نیگیٹیو لوگوں سے جان چھڑائیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں جو ہمیں خواہ مخواہ میں ہماری مایوسی کے اندر نا مزید اندھیرے اور مزید پریشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں اور گنوا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں جو آپ کی ناکامی، آپ کی مایوسی اور آپ کی ڈپریشن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کتنے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے کتنے نزدیک ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کا روز سے ان کا واسطہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ فلاں رشتے سے بات کرنے کے بعد آپ کی ٹینشن، آپ کے ڈپریشن، آپ کی مایوسی کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ ایسے رشتوں سے جان چھڑا لیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے معاملات کو بجائے اس کے کہ آپ انسانوں کے آگے، اپنے ایسے رشتوں کے آگے جو ہے وہ ایکسپریس کریں جن سے آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہونا ہے، آپ الٹا ڈپریشن اور ٹینشن کے شکار ہو جائیں گے نا، تو اپنے معاملات کو، اپنی تمام پریشانیوں کو نا صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے بیان کریں، اپنے اللہ سے مدد طلب کریں، تو یقین جانیں کہ آپ کی پریشانی جو ہے نا وہ آپ نے چاند آنسو بہا کے صرف اپنے اللہ کو سنانی ہی ہے نا، تو آپ کے دل کو جو سکون اور قرار ملے گا نا اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پہ ہم لوگ ریڈی ہو چکے تھے اور جا رہے تھے خالہ کی طرف، اور بس یہ کیک جو ہے نا میں نے اس طرح سے باکس میں ڈال لیا تھا۔ میں اس کو کبھی بھی نا شاپنگ بیگ وغیرہ میں ڈال کے یا شاپر وغیرہ میں ڈال کے نہیں لے کے جاتی ہوں، نہ دیتی ہوں کسٹمر کو، کیونکہ خراب ہونے کا ایک ڈر سا مجھے ہوتا ہے، تو بس اسی وجہ سے میں نے کسی شاپر وغیرہ میں نہیں رکھا، بس اس کو جو ہے نا اس طرح سے رکھ لیا۔ اور اب ہم لوگ جاتے ہیں، اور رکشہ لے لیا تھا ہم لوگوں نے جانے کے لیے بس، اور راستے میں نا ویسے بھی نا ہم لوگ جتنا نیچر کے قریب رہتے ہیں نا ہمارے دل کو اتنا ہی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اکثر ولاگز میں نا آپ بہنوں کو کہتی رہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے نا نیچر کے قریب رہیں۔ آج کل نا ہم لوگ بہت ہی زیادہ نیچر سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے زندگی میں نا خود کو اتنا زیادہ مصروف کر لیا اکثر اوقات اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے خاوند اور اپنے گھر کے معاملات کے اندر نا، کہ ہمارے پاس نا خود کی ذات کے لیے نہ کوئی وقت بچا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو نا پرسکون رکھنے کے لیے ہم لوگ کوئی ایسا قدم لیتے ہیں جس سے ہمیں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ سکھ کا سانس مل سکے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ویسے بھی گرینری کے اندر اگر چلے جاتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ ٹھنڈک ملتی ہے، اور آپ کے دل کو نا ویسے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تھوڑے ٹائم کے بعد ہی صحیح، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اپنے آپ کو نا نیچر میں ضرور رکھا کریں۔ اس کے لیے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ایسے ٹرپ پلان کرنے ہیں جن میں بہت زیادہ خرچ ہو، چھوٹے چھوٹے ٹرپ کی پلاننگ سے بھی نا آپ کے دل اور دماغ کو نا بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر بات کروں میں آخری پوائنٹ یعنی پوائنٹ نمبر 5 کی نا، تو ایک ہی بات آپ کو بولوں گی کہ اپنے اللہ کا نا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ آپ کی زندگی کے معاملات کتنے ایسے ہوں گے جو کسی کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، اپنی فیملی کو دیکھ کے، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو دیکھ کے نا اپنے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان رشتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اور ان تمام نعمتوں میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں، کیونکہ نا ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے نا کہ ہم جب اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں بہت نوازتے ہیں، اور جب ہمیں اپنے اللہ کا ہم لوگ جس بھی چھوٹی چھوٹی نعمت میں شکر ادا کریں گے نا، میرا ماننا ہے، میرا یقین ہے کہ وہ کوئی نعمت ہے، چاہے وہ کوئی خوشی ہے، اپنے اللہ سے اگر اچھی امید کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ اس کا شکر بھی آپ ادا کرتے رہیں گے نا، تو آپ اپنے گھر میں خوشیاں بھی دیکھیں گے، رحمتیں بھی دیکھیں گے، اور برکتیں بھی اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن بھی حالات میں رکھا ہوا ہے نا، بس اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، الحمدللہ بولا کریں، سبحان اللہ کا ورد ضرور رکھا کریں، اور اپنے آپ کو نا دین سے جوڑ کے رکھیں، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ میں نے اکثر خواتین کو نا نمازوں سے بڑے دور
دیکھا ہے، یعنی نمازیں جو ہے نا وہ بس اپنے بچوں کے پیچھے، گھر کے کاموں کے پیچھے، ایک تھکن کے پیچھے نا وہ قضا کر دیتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کو قضا ہونے سے بچائیں، اپنی نمازوں کی پابندی ضرور رکھیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جوڑ کے رکھیں، کیونکہ اولاد بھی جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ، اور جو صدقہ جاریہ ہے نا وہ اگر نیکی کی راہ کا ہوگا نا تو وہ آپ کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو جناب آج کا ولاگ جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ امید کرتی ہوں میری ساری بہنوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو نا آپ سب بہنوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی، خاص کر وہ بہنیں جو آج کل بہت ٹینشن، ڈپریشن اور مایوسی کا شکار رہ رہی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ سب بہنوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اور بس میں آپ کو وزٹ کرا رہی تھی خالہ کے گھر کا، اور بیسیکلی میں وزٹ کرا رہی تھی آپ کو گرینری کا اور پھولوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا، جہاں پہ جا کے نا ویسے بھی ہمارا دل اور دماغ جو ہے نا بہت زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں بھی تھوڑا بہت انجوائے کر رہی تھی، اور بس آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ امید کرتی ہوں ساری بہنوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور جو بہنیں ویڈیو پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، پہلی مرتبہ ویڈیو کو واچ کر رہی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے ابھی آپ نے سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جانا ہے، سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے نا کہ انسان نا جب سب کچھ چھوڑ کے نا اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا تو راستے جو ہے نا وہ خود بخود بننے لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے چاہے کتنے بھی مشکل اور کٹھن وقت سے ہی کیوں نہ گزر رہے ہو نا، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوشیوں کا آغاز نہ تب نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے امیدیں استوار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خوشیوں کا آغاز ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی محنت سے ان کو پاتے ہیں، اور ان کو پانے کے لیے نہ صرف اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہاں پہ کھانا شانا کھائیں گے، اس کے بعد نکلیں گے گھر کی طرف۔ آج کا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔